بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بریک ٹائم چینل کی جانب سے پیش خدمت ہے آج کی کہانی۔ نہ جانے وہ کون سا مقام تھا، اسے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بادلوں اور سفید دھند کے درمیان نہ جانے وہ کون سی نورانی مخلوق تھی۔ وقار نے غور سے دیکھنا چاہا، مگر اسے دھند کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی بولنے کی صلاحیت بھی سلب ہو چکی ہے۔ مگر اس نورانی مخلوق نے اس کا ذہن پڑھ لیا۔ وقار کے ذہن میں بہت سارے سوالات مچل رہے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ نورانی مخلوق نے اس کا ذہن پڑھتے ہوئے جواب دیا، نہیں اے زمین کی مخلوق، تیری موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ تیرا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈرائیور بچ گیا، مگر تو اس کیفیت میں ہے جہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، اور تم لوگ اسے کوما کہتے ہو۔ اے نورانی مخلوق، خدا سے کہو کہ وہ ابھی میری موت کا فیصلہ نہ کریں۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی فیملی میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے وہاں واپس جا کر؟ نورانی مخلوق نے کہا، کیوں؟ وہاں میری فیملی ہے، میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اور پھر میرے بہت سارے چاہنے والے ہیں۔ انسان بس اسی زوم میں رہتا ہے کہ اس کی فیملی، اس کے چاہنے والے، اس کے فالوورز، اگر کچھ وقت نکال کر وہ اللہ کو یاد کر لیتا۔ نورانی مخلوق خاموش ہو گئی۔ میں کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ 5 وقت کے نمازی۔ تم لوگوں نے دین کو صرف مسجد کی حد تک محدود کر دیا ہے، اور مسجد سے باہر کے معاملات، گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، دکانداری کے معاملات، آپس کے تعلقات، تمہارا جوڈیشری سسٹم، تمہاری پارلیمنٹ، تمہارے ملک کا نظام، تمہارے اپنے ریلیشن، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، وہاں بھی تو دین نافذ ہوتا ہے۔ صرف مسجد میں تو دین نہیں ہے نا۔ یا کیا کہتے ہیں، صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے۔ قرآن پڑھو۔ قرآن کا 3/4 حصہ معاملات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کبھی غور کرو۔ نہیں، میں تو ہمیشہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، مگر میری فیملی میری پرائرٹی ہے۔ فیملی۔ نورانی مخلوق کی آواز میں شاید طنز تھا۔ اچھا آؤ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں تمہاری فیملی کا حال، چلو ہمارے ساتھ۔ پھر وقار نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اور اس کا بیڈ روم اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ تم اپنے گھر میں جاؤ، آرام سے دیکھو، ہر ایک کو آبزرو کرو۔ تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا، مگر تم سب کو دیکھ سکو گے۔ وقار نے دیکھا کہ اس کی بیوی الماس کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی، فراز، میں ابھی تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ دوسری جانب سے فراز نے کہا، کیوں نہیں آ سکتی؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اب تو تمہارا شوہر ہاسپٹل کے بیڈ پہ کومے میں پڑا ہوا ہے، اور تم کو پتا ہے جب ایک مرتبہ انسان کومے میں چلا گیا، پھر وہ واپس اس دنیا میں نہیں آتا، پھر اس کی لاش ہی واپس آتی ہے۔ ایسا نہ کہو فراز، یہ تمام چیزیں سوچ کر مجھے ہول اٹھتے ہیں۔ آخر کو وقار میرا شوہر ہے۔ الماس نے احتجاج کیا۔ ہے نہیں، الماس تھا، اور پھر تمہیں پتا ہے اس دن کا انتظار ہم لوگوں نے کب سے کیا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمارے درمیان کی دیوار زمین بوس ہونے والی ہے۔ وقار کے اندر اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں تھی، وہ باہر آ گیا۔
باہر آ کے اس نے غور کیا کہ واقعی میں اپنے گھر میں ہوں، یہ کوئی اور جگہ ہے، یہ الماس ہی تھی، اور یہ فراز یہ میرا دوست تھا۔ باہر آ کے اس نے دیکھا تو پنجرے میں قید مور نے اس کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے گلے سے مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دی تھی۔ نہ جانے مور کیوں چیخ رہا تھا۔ مور کو شاید وقار نظر آ گیا تھا، اس کا مالک۔ مور کی چیخنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وقار کا بیٹا باسط ہاتھ میں موبائل لیے باہر آ گیا اور اس نے ڈانٹ کر مور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر مور خاموش نہیں ہوا۔ پھر وقار نے اس کو اشارے سے خاموش ہونے کے لیے کہا۔ مور خاموش ہو گیا۔ اتنے دنوں بعد اس نے اپنے مالک کو دیکھا تھا۔ خاموش ہونے کے بعد اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ باسط، وقار کا بیٹا، فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ یہ کیوں ناچ رہا ہے؟ یہ کیوں شور مچا رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ فون پر متوجہ ہوا۔ دیکھو مائرا، میری پلاننگ غور سے سنو۔ ڈیڈی کے ہوتے ہوئے وہ تمہارے رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اب ڈیڈی تو کوما میں چلے گئے ہیں، واپس آنے سے رہے۔ ہم ایسا کریں گے، یورپ کی طرف نکل چلیں گے، وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ اور پھر بابا کے بعد مما، وہ اپنی بھانجی پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی ہیں، اور تمہیں تو پتا ہے میں تمہارے علاوہ کسی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ مما کو تو بس ایک گھریلو لڑکی چاہیے، تمہاری جیسی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی نہیں۔ وقار کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کا بیٹا باسط تھا۔ اس نے مایوس ہو کر پلٹنا چاہا، مگر پھر اس سے اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کا کمرہ خالی تھا۔ جویریہ کی تو چھٹیاں ہیں، یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، اس کو تو کمرے موجود ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری بیٹی یہاں نہیں ہے، نورانی مخلوق کی اس کو آواز سنائی دی۔ پھر کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ہال سے اٹھے اس کو۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ گھبرا رہا تھا۔ بیوی اور بیٹے کی باتیں سننے کے بعد اب اس کے اندر حوصلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جویریہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جویریہ اس کی بہت چہیتی بیٹی تھی، اور جویریہ بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ تمہاری بیٹی یہاں نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے میری بیٹی؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، چلو آؤ میرے ساتھ، نورانی مخلوق نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہاسپٹل میں تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ تو ہاسپٹل ہے، ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ اسے لے کر ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ اس مسجد کے اندر چاروں جانب لیڈیز بھری ہوئی تھیں۔ کوئی نمازیں پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا تھا، کوئی نوافل ادا کر رہا تھا، کوئی ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہ لیڈیز کی مسجد ہے، ہاسپٹل میں بنی ہوئی۔ دیکھو جویریہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وقار نے دیکھا جویریہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ رو رو کر رب سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اے اللہ میاں، آپ جو اتنی بڑی کائنات کے مالک ہیں، مجھے آپ کی کائنات میں سے، آپ کی دنیا میں سے بس مجھے اپنے بابا چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر اس دھڑکن کو سننا چاہتی ہوں جس کی ہر دھک دھک میں بس میرا نام بسا ہوا ہے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر اپنی دھڑکن انہیں سنانا چاہتی ہوں جس میں بس میرے بابا بستے ہیں۔ رب العالمین، میرے بابا ہوش میں آ جائیں، میرے بابا کو واپس بھیج دیجیے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، وقار نے کہا۔ تم بھول رہے ہو ایک زمین کی مخلوق، تمہارا جسم ابھی بھی ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے، تم کوما میں ہو۔ تم جس کنڈیشن میں ہمارے ساتھ پھر رہے ہو اس کی کیفیت سے تم لوگ واقف نہیں ہو، تم روح کی کیفیت سے واقف نہیں ہو، تم انسانوں کو ابھی روح کے متعلق نہیں پتا۔ ہاں تم لوگ تحقیق اور جستجو میں لگے ہوئے ہو۔ اچھا دیکھو یہ باہر بینچ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ وقار نے سامنے سے آ کے دیکھا، یہ تو اس کا ڈرائیور دوست محمد تھا، جس کے جسم پر جا بجا پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، سر بھی زخمی تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک وقار کے لیے دعا کر رہا تھا۔ جانتے ہو یہ 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے،
कितनी मर्तबा इसको बोला कि वापस घर चले जाओ, मगर इसका कहना है जब तक साहब होश में नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा वो देखो सामने तुम्हारी बीवी और बेटा आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, आखिर को दुनियादारी भी तो निभानी है ना। अच्छा चलो आओ, हमने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा दिया, अब तुम वापस चलो। और कुछ देर बाद वक़ार सोच रहा था, मैं इस मतलबी फरेबी दुनिया में वापस जाकर क्या करूंगा, जहां चारों तरफ बस फ्रॉड ही फ्रॉड है। मैं इस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। मैं अल्लाह से बोलूंगा कि वो मेरी मौत का फैसला कर दे, मुझे अपने पास बुला ले। जमीन के मखलूक, तुम भूल रहे हो ना तुम दुनिया में अपनी मर्जी से आए थे, ना दुनिया से अपनी मर्जी से जा सकते हो। हाँ, तुम्हारे बस में जो काम है वो करो। तुम खैर और शर में से जिसका इंतखाब करना चाहते हो करो। देखो दुनिया दारुल इम्तिहान है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम्हें ज़मीन पर दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है कि हम जांचें, देखें और परखें कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। दुनिया में अगर रंजो अलम की गहरी खाइयां हैं तो उम्मीद के बुलंद वाला पहाड़ भी हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजारते हो, अपने लिए क्या मुंतखब करते हो, अच्छाई या बुराई। अच्छाई करोगे, अच्छाई मुंतखब करोगे, अच्छाई फैलाओगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जन्नत के फैसले करेगा, वरना फिर जहन्नम है। और तुमको पता है दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, तुम लोग जिसे 60 साल 70 साल कहते हो, और इसके बाद की जिंदगी वो तो शायद ट्रिलियन साल के ऊपर मुहित है, जिसका तुम लोगों को अभी पता नहीं। तुम लोगों को नहीं पता कि आखिरत के बाद क्या होगा। वो भी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। नूरानी मखलूक उसे बहुत देर तक कुछ लेक्चर देती रही, मगर वक़ार इससे आगे कुछ नहीं सोच रहा था, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में हलचल मच गई। बेड नंबर के 9 के मरीज वक़ार को होश आ गया था। कुछ लोगों की आंखें, चेहरे मसरत से, दिखावे की मसरत से खिल उठे थे, और कुछ लोग सजदे में गिरकर रब के हुजूर शुक्र अदा कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक़ार ने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर उसे अंधेरा नजर आया। मगर फिर उसे रोशनी की किरण नजर आई। सामने जवेरिया खड़ी हुई थी। ख़वातीन हज़रात, अंधेरा कितना ही खौफनाक, भयानक और पुरअसरार क्यों ना हो, रोशनी की किरण बहुत होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।